براہ راست آپ کو دکھائیں ترجمان مسلم لیگ نون مریم اورنگزیب نیوز کانفرنس کر رہی ہیں. پاکستان کی عوام سے لے رہے ہیں. یہ پاکستان کی عوام کے لیے جاننا بہت ضروری ہے کہ جو 3 سال میں ان کے ساتھ ہوا، جو آج مہنگائی، بے روزگاری، معاشی تباہی کی صورتحال ہے، ملک کے اندر جو اس وقت لوٹ مار کی صورتحال ہے، ہر شعبے میں ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، پاکستان کی عوام کی جیبوں پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اور میں یہ ضرور بتانا چاہوں گی کہ جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ 3 سال پہلے جب 2018 میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئی، اس سے پہلے کنٹینر پہ جو تو گفتگو ہوئی سو ہوئی، لیکن جو وعدے پاکستان کی عوام سے کیے گئے، اور اس کے بعد شہباز شریف کو، پہلے نواز شریف کو جیل میں ڈال کر، مریم نواز کو جیل میں ڈال کر 2018 کا RTS بٹھایا گیا اور الیکشن لڑا گیا. اس کے بعد جب 2018 میں نالائقوں اور نااہلوں کی حکومت بنی، چور ٹولے اور مافیا اور ATMs کی حکومت بنی، تو اس کے بعد سب سے زیادہ کوشش یہ کی گئی کہ شہباز شریف کو جیل میں ڈالا جائے. شہباز شریف کے اوپر صاف پانی، گندا نالا، آشیانہ، منی لانڈرنگ، لاہور میٹرو، ملتان میٹرو، اورنج ٹرین، ہر قسم کا وہ منصوبہ جو شہباز شریف نے لگایا اور پنجاب کی عوام کو ریلیف ملا، اس کے اوپر شہباز شریف کی انکوائری کھولی گئی. کبھی کہا گیا منی لانڈرنگ ہوئی ہے، کبھی ڈیلی میل کے جرنلسٹ کو بلا کر یہاں نیب کے دفتروں میں اور جیلوں میں لے جا کر اس کے سے سٹوری پلانٹ کی گئی. عمران صاحب کے دفتر کے اندر بیٹھ کر جو تصویر ہم نے ریلیز بھی کی تھی. اس کے بعد آج تک ڈیلی میل جو ہے وہ ہاتھ جوڑ جوڑ کر معافیاں مانگ رہی ہے. جب حد تک عزت کا دعویٰ ان پر شہباز شریف صاحب نے کیا، اس کے بعد کہا گیا مس یوز آف اتھارٹی کرتے تھے، اور پھر کہا گیا منی لانڈرنگ کرتے تھے. جو الزام جو بھی ایگزسٹ کرتا ہے الزام، وہ شہباز شریف کے اوپر لگایا گیا، مسلم لیگ نون کے اوپر لگایا گیا. چاہے وہ شاہد حقان عباسی ہوں، چاہے وہ مفتاح اسماعیل ہوں، چاہے وہ رانا ثناءاللہ ہوں، سعد رفیق ہوں، احسن اقبال ہوں، سب کے اوپر، اور حمزہ شہباز کو 22 مہینے جیل میں رکھا گیا. شہباز شریف کو گرفتار کیا گیا، بلایا صاف پانی میں، آشیانہ میں گرفتار کر لیا گیا، اور 1 سال، دونوں دفعہ ملا کر 1 سال جیل میں رکھا گیا. وہاں تمام کیسز کی جو الزام لگائے، ان تمام کیسز کی انویسٹیگیشن کروائی گئی، سوال نامے بھیجے گئے. جب کچھ نہیں ملا تو کورٹ سے بیل ہوئی. اس سے پہلے بشیر میمن صاحب کو بلایا گیا اور کہا گیا کہ شہباز شریف اور شریف فیملی کے اوپر کیسز بنائیں، اور جب انہوں نے کہا کہ ان پر کوئی کیس نہیں بنتا، پھر اور مسلم لیگ نون کے لوگوں کے نام لیے گئے. بشیر میمن صاحب نے کیٹیگوریکلی کہا کہ یہ کیس FIA کے نہیں بنتے، اس میں کسی قسم کی کوئی کرپشن نہیں ہوئی، لیکن جیل میں ڈالا گیا. شہزاد اکبر صاحب ہر ہفتے، ہر روز یوں PID میں کاغذ لہراتے تھے، کبھی پاور پوائنٹس لگا کر ایروز بناتے تھے، آپ کو یاد ہوگا. اور اس کے بعد انہوں نے ایک سیل بھی بنایا خاص طور پر، جس کا شہزاد اکبر صاحب کو انچارج بنایا عمران خان صاحب نے، کہ شہباز شریف کو نہیں چھوڑنا. چاہے آٹا چوری ہو جائے، چینی چوری ہو جائے، بجلی چوری ہو جائے، گیس چوری ہو جائے، کرپشن ہو جائے، لوٹ مار ہو جائے، معاشی تباہی ہو جائے، مہنگائی آ جائے، لیکن شہباز شریف کو نہیں چھوڑنا، کیونکہ شہباز شریف کے باہر ہونے سے آپ کی نااہلی، نالائکی اور چوری ہائی لائٹ ہوتی ہے. اور اس کے بعد جیل میں رکھنے کے بعد کورٹس نے بیل دی. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جتنے لوگوں کو سیاسی انتقام میں جیلوں میں ڈالا گیا، اپوزیشن لیڈر کو ڈالا گیا، یہ فاشسٹ مائنڈ سیٹ، تمام کو بیلز ہوئیں ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ سے. سپریم کورٹ کے فیصلوں میں لکھا گیا کہ کوئی کرپشن نہیں ہوئی. سپریم کورٹ میں نیب نے اور ان کے لائرز نے اپنی درخواستیں واپس لیں شہباز شریف کے خلاف، جو انہوں نے نیب نے شہباز شریف کی بیل کے خلاف سپریم کورٹ گئی، وہ اپنی درخواست واپس لی. اور بار بار کورٹس نے کہا کہ کوئی کرپشن، کوئی مس یوز آف اتھارٹی، کسی قسم کی منی لانڈرنگ، کسی قسم کی کوئی کمیشن یا کک بیک کسی منصوبے میں جو شہباز شریف نے لگائے اس میں نہیں ملے. اس کے بعد کوئی منصوبہ نہیں چھوڑا، کوئی شریف فیملی کا اکاؤنٹ نہیں چھوڑا، کسی قسم کا کوئی ایسا اکاؤنٹ، کوئی ایسا احتساب، کسی قسم کی کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑی جس کی انویسٹیگیشن نہ کی ہو. اور ہم نے کروائی، ہر سوال نامے کا ہم نے جواب دیا، ہر پیشی پر پیش ہوئے،
اور 1 रुपए की 1 धेले की करप्शन साबित नहीं हुई। उसके बाद नैब न्याजी गठजोड़ को नैब के दफ्तर को इस्तेमाल किया गया। हुकूमती कराए के तर्जुमान और वुज़रा नैब की तर्जुमानी करते रहे, और जिस दिन कोई गिरफ्तारी होती थी, जिस दिन शहबाज शरीफ ने गिरफ्तार होना था, वजीर इत्तलात ने इत्तला की कि आज शहबाज शरीफ गिरफ्तार होगा। जिस दिन सलमान रफीक, साद रफीक, एहसन इकबाल, शाहिद खकान, मिफ्ता इस्माइल, राना सनाउल्लाह गिरफ्तार हुए, उससे 2-3 दिन पहले पेशन गोइयां की गई कराए के तर्जुमानों की तरफ से। पूरे नैब न्याजी गठजोड़ का पूरा सियासी इंतकाम का मुकाबला किया, 1 धेले की करप्शन साबित नहीं हुई। जिस जगह अगर आपने कोई और इन्वेस्टिगेशन करनी थी, अगर कोई और केस बनता था, तो आपको चाहिए था कि जब शहबाज शरीफ अरेस्ट हुए थे, जब आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, जब हमजा शहबाज 22 महीने आपके सियासी इंतकाम, बदबूदार सियासी इंतकाम का निशाना बन रहे थे, तो क्यों नहीं इन्वेस्टिगेशन की? ये सिर्फ केस को इसलिए ड्रैग किया गया, इस केस को सिर्फ इसलिए नहीं वहां इन्वेस्टिगेशन की गई कि एक तलवार लटकती रहे और जिस वक्त इमरान साहब चाहें तो गिरफ्तार कर लिया जाए। इमरान खान साहब, इस तमाशे को अब बंद होना चाहिए। जब नैब न्याजी गठजोड़ फेल हुआ, जब वहां बात ना बनी, तो उसके बाद FIA को इस्तेमाल किया। जब FIA के अंदर वही केस, वही इन्वेस्टिगेशंस, वही सवालनामे जो 3 साल से भरे जा रहे हैं, जिनका 3 साल से जवाब दिया जा रहा है, और उसको FIA के हवाले कर दिया। और उसी दौरान जब ये साजिश FIA में की जा रही थी नैब न्याजी गठजोड़ के बाद, उसी दौरान लंदन कोर्ट्स के फैसले आए, और उन फैसलों में ये कैटेगोरिकली कहा गया कि कोई मनी लॉन्ड्रिंग, कोई करप्शन, किसी किस्म की कोई किकबैक, कोई चीज साबित नहीं होती जो हुई हो, और ये तमाम इल्जामात और मफरूजों के ऊपर बुनियाद करके ये तमाम इल्जामात लगाए गए हैं। अब कल एक बहुत हसीन वाकया हुआ, मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि जिनको बेइज्जती की आदत पड़ जाए, जिनमें ना कोई शर्म हो ना कोई हया हो, जिनको पाकिस्तान की आवाम की कोई फिक्र ना हो कि आज पाकिस्तान की आवाम आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई, अपने वालदैन को अस्पताल दवाई के पैसे नहीं, बच्चों की स्कूल की फीस के पैसे नहीं, घरों के किराए के पैसे नहीं, माशी तबाही की ये सूरत हाल है कि आज 80 रुपए के ऊपर डॉलर पे पहुंच चुका है। आज बिजली और गैस के बिल नहीं दिए जा सकते, लेकिन FIA को किस काम लगाया हुआ है कि शहबाज शरीफ को जेल में डालना है। कल क्या हुआ? आज 1.25 साल हो गया है, 1.25 साल हो गया है कि FIA चलान नहीं जमा करा सकी कि जी इतनी बड़ी मनी लॉन्ड्रिंग हो गई। FIA तहकीकात कर रही है, और बड़े अकाउंट से पैसे, वही गुफ्तगू, वही इल्जामात, वही सियासी इंतकाम जो बशीर मेमन से लेना चाहते थे, जो नैब से लेना चाहते थे, अब वो FIA के हवाले हो गया। वही केस, वही इन्वेस्टिगेशंस, वही सवालनामे, और 1.25 साल गुजर गया है। बैंकिंग कोर्ट के अंदर चलान FIA जमा नहीं करा सकी, तो कल जज साहब ने ये पूछा कि आपका चलान किधर है, तो कहते हैं हमारे पास फोटोकॉपी है। आपने तो बड़ी इन्वेस्टिगेशन करनी है, शहबाज शरीफ साहब ने तो बड़ी करप्शन की है, बहुत बड़े सबूत मिल गए हैं जो ना नैब में मिले, जहां अदालतों से भाग गए जब सबूत की बारी आई, जो ना FIA में मिले, बशीर मेमन साहब ने कहा केस नहीं, वो अब FIA के जरिए, और वो 1.25 साल गुजरने के बावजूद जिसमें गिरफ्तारी चाहते हैं, जिस केस के अंदर शहबाज शरीफ को और हमजा शहबाज को गिरफ्तार करना चाहते हैं, उसका कोई रेफरेंस, कोई जो चलान है वो जमा नहीं करा सके। और जब जज साहब ने पूछा कि चलान जमा कराएं, तो कहते हैं फोटो कॉपी है। और जज साहब ने कहा फोटो कॉपी है, जिसके ऊपर उन्होंने FIA के जो वहाँ के डायरेक्टर हैं उनको शो कॉज नोटिस किया अदालत ने। तो कहते हैं हमने यहाँ जमा नहीं कराना है, हम दूसरी अदालत में जमा कराएंगे। क्यों जमा कराएंगे दूसरी अदालत में? जहाँ, और फिर कोर्ट ऑर्डर पास हुआ। कोर्ट ऑर्डर में जज साहब ने ये लिखा कि जो दूसरी अदालत में मेलाफाइडी करके, क्योंकि दिमाग साजिशी है, क्योंकि दिमाग सिर्फ कारी करता है, हर वक्त तकरीबकारी करता है, और वो दूसरी कोर्ट में, जो कोर्ट का कोई लेना देना नहीं, दूसरी तरफ ड्यूटी जज थे, और दूसरे जाके अदालत में कहते हैं कि हम यहाँ जमा कराएंगे। वहाँ कोर्ट ऑर्डर आया कि जहाँ बैंकिंग कोर्ट के अंदर ये केस चल रहा है, जहाँ बेल्स का केस चल रहा है, वहीं ये चलान जमा होगा। वहाँ से बेइज्जती कराई। लेकिन जब मैंने पहले कहा है कि जब बेइज्जती का एहसास नहीं है, जब कोई शर्म नहीं है, जब कोई किसी किस्म की पाकिस्तान की आवाम की तकलीफ का एहसास नहीं है, तो उस वक़्त इसी तरह जो बेइज्जतियाँ होती हैं उसका भी कोई एहसास नहीं रहता। और वहाँ से जब कल बेइज्जती हुई, तो अबूरी इन्वेस्टिगेशन जो रिपोर्ट है
جو جمع کرانی تھی وہ ایک لائن، اربوں کی کرپشن ہو گئی، کھربوں کی کرپشن ہو گئی، کہتے ہیں کہ لوٹ مار ہو گئی، مس یوز آف اتھارٹی ہو گئی، انویسٹیگیشن رپورٹ ایک لائن پر مبنی ہے، اور چلان جو ہے وہ 1.25 سال ہونے کے باوجود جمع نہیں کرایا گیا، جو فوٹو کاپی کے اوپر مشتمل ہے۔ یہ ہے احتساب عمران خان صاحب کا۔ لیکن جیسے میں نے آپ کو ابھی 3 دن پہلے بتایا تھا کہ آٹا چوری ہو جائے، بجلی چوری ہو جائے، گیس چوری ہو جائے، رنگ روڈ کی کرپشن آ جائے، جو اپنے کیسز ہیں وہ ابھی تک اس کا کوئی کسی قسم کا کوئی احتساب نہیں، کچھ بھی نہیں۔ بی آر ٹی پشاور، یہی ایف آئی اے ہے، اسی کے پاس بی آر ٹی پشاور کی انویسٹیگیشن آئی تھی جس میں سپریم کورٹ کے اندر 2 سٹے لیے ہوئے ہیں۔ اپنی احتساب کی باری آئے تو سٹے آرڈر کے پیچھے چھپتے ہیں۔ جب شہباز شریف صاحب کورٹ میں لے کے گئے 10 ارب کے ہرجانے کے اوپر، تو آج تک عدالت میں ہی پیش نہیں ہوئے۔ بی آر ٹی پشاور کے اوپر سٹے آرڈر لے لو، آٹا چوری ہو جائے کمیشن بنا دو، ایف آئی اے کو دے دو، اس کے بعد سو جاؤ۔ چینی چوری ہو جائے تو کیا کہا جاؤ، کہتے ہیں کہ جی پچھلے چوری کر گئے تھے۔ کوئی رپورٹ، کسی قسم کی کمیشن کی رپورٹ نہ آئے، اپنے تمام کیسز جو ہیں ان کو بنی گالا کے تہہ خانوں میں چھپا دو۔ ابھی کووڈ فنڈ کی آپ کو بات بتائی تھی کہ 350 ارب جو ہے اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہوئی تو 40 ارب ڈاکہ ڈل چکا تھا، اور ابھی 900 ارب جو 1.5 سال ہے اس کا کوئی احتساب نہیں۔ اور کیا کہتے ہیں آڈیٹر جنرل یہ کہتے ہیں کہ مانیٹرنگ نہیں ہو رہی تھی کووڈ فنڈ کی، جو ریلیف فنڈ تھا پرائم منسٹر کا، کسی قسم کا کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں تھا، کسی قسم کی کوئی ریکارڈ کیپنگ نہیں تھی، اور کوئی اس کے اوپر اور ریکارڈ کی فائلیں بھی چھپا دی گئیں جب اپنے سے سوال ہوتا ہے تو مانیٹرنگ کیسے ہو ریلیف فنڈ کی، مانیٹرنگ کیسے ہو آٹا چینی بجلی گیس دوائی چوری کی، کیونکہ جب خود عمران خان چوری میں ملوث ہوں اور مافیاز کی جیبیں بھری جا رہی ہوں، کیونکہ مانیٹرنگ تو صرف نواز شریف، شہباز شریف، مریم نواز، حمزہ شہباز، پاکستان مسلم لیگ نون کے وہ تمام لوگ جن کو جیلوں میں ڈالا تھا، مانیٹرنگ تو اس کی ہو رہی ہے۔ بجلی کی قیمت کی تو مانیٹرنگ نہیں ہو رہی، گیس کی قیمت کی تو مانیٹرنگ نہیں ہو رہی، چینی اور آٹے کی جو چوری ہے اس کی کوئی مانیٹرنگ نہیں ہو رہی، کیونکہ مافیا اے ٹی ایم جو ہے وہ عمران خان کی سربراہی میں خود چوری کر رہا ہے۔ جو ڈیٹ کمیشن ہے اس کی کوئی مانیٹرنگ نہیں ہوگی، پاکستان کی عوام کے کووڈ کے پیسے کھا گئے، اس کی کوئی مانیٹرنگ نہیں ہوگی، کیونکہ مانیٹرنگ تو عمران خان صاحب صرف ان لوگوں کی کریں جن سے خطرہ ہے، جن کے حسد میں مبتلا ہے، جو لائق لوگ تھے، جنہوں نے پاکستان کی عوام کو 52 روپے چینی دی تھی، جنہوں نے پاکستان کی عوام کو سستا آٹا دیا تھا، سستی بجلی دی تھی، سستا پیٹرول دیا تھا، سستی گیس دی تھی، پاکستان کو سی پیک دیا تھا، پاکستان کی عوام کو امید دی تھی، ترقی دی تھی، 5.8% کے اوپر ترقی دی تھی۔ ان کی مانیٹرنگ ہو رہی ہے، کیونکہ اگر وہ باہر آ گئے یا اگر وہ باہر رہے تو جو اگلا الیکشن ہے اس میں ووٹ نہیں پاکستان کی عوام نہیں دینے، جو سازش سے ای وی ایم لا رہے ہیں نا، جس سے انشاءاللہ اگلا الیکشن نہیں ہوگا، اس نے ووٹ دینے۔ اور آخر میں بلڈوز کرنے کی کوشش کی گئی عدالت کے فیصلے کو۔ کل اپنے پاس فوٹو کاپی چلان تھا، دوسری عدالت میں دینا ہے، اس عدالت میں نہیں دینا جہاں کیس ہو رہا ہے۔ عدالت کے فیصلے کو بلڈوز کرنے کی کوشش کی گئی، عدالت کی کارروائی کو بلڈوز کرنے کی کوشش کی گئی، ڈیسپریٹ کی گئی کہ کسی نہ کسی طرح دوسری عدالت میں چلان جمع ہو اور وہاں کارروائی شروع ہو اور دوبارہ سے سارے کیسز شروع ہوں۔ میڈیا ٹرائل کرنے کی کوشش کی گئی، تو ہم نہ میڈیا ٹرائل سے ڈرتے ہیں، کیونکہ پاکستان کی عوام اچھی طرح جان چکی ہے کہ یہ سیاسی انتقام کیوں ہو رہا ہے، کیونکہ دوسری طرف ایک چور ٹولہ نااہل اور نالائق ملک کے اوپر مسلط ہے، جو صرف لوٹ مار کر رہا ہے۔ پاکستان کی عوام آج جو مہنگائی کی چکی میں پس رہی ہے، یہ وہی فورن فنڈنگ کیس والے ہیں جو آج 7 سال ہو گئے ہیں سٹے آرڈر پہ بیٹھے ہیں، یہ وہی بی آر ٹی والے ہیں جو سٹے آرڈر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اپنی آٹا چینی گیس کی جو کرپشن ہے اس کے سٹے آرڈر پہ بیٹھے ہوئے۔ ایف آئی اے کو کیس نکالے رپورٹ کہ اس کابینہ کی میٹنگ جس فیصلے کے اوپر عمران خان کے دستخط ہیں اور 600 ارب کی چینی چوری ہو گئی، آٹا چوری ہو گیا، یہ تمام فیصلے عمران خان نے کیے ہوئے ہیں۔ یہ ہوتی ہے مافیاز کو ڈاکہ ڈالنے کی اجازت دینے کی مس یوز آف اتھارٹی، کیونکہ اگر یہ ڈاکہ ڈلے گا تو عمران خان کے کچن کا خرچہ چلے گا۔ اگر یہ ڈاکہ ڈلے گا، یہ کوئی نااہلی نہیں ہے، یہ سب ڈاکے ہیں جو پاکستان کی عوام کی جیبوں پر ڈالے جا رہے ہیں۔ کوئی سمت نہیں، جیسے میں نے پہلے کہا، صرف سمت ایک ہی ہے کہ پرائم منسٹر آفس کے اندر ایک سیل بنائیں، اس کو
اپنے ٹاؤٹ کو شہزاد اکبر کو اس سیل کا سربراہ بنائیں جو روز پی آئی ڈی میں بیٹھ کر سیاسی مخالفین کی میڈیا ٹرائل کرے اور اس کے بعد ان کو جیلوں میں ڈالیں. یہ تیسری اٹیمپٹ ہو رہی ہے شہباز شریف کو جیل میں ڈالنے کی. اور پچھلے 3 سال میں کوئی ایسا فیصلہ نہیں جو یہ نہ کہتا ہو کہ کسی قسم کی کرپشن نہیں ہوئی, چاہے وہ انٹرنیشنل کورٹس ہو, چاہے وہ پاکستان کی کورٹ ہو, چاہے وہ لاہور کی کورٹ ہو, چاہے وہ سپریم کورٹ ہو. جتنے لوگوں کو جیلوں میں ڈالا اس کے فیصلے یہ بار بار کہتے ہیں, یک زبان ہو کر کہتے ہیں کہ کسی قسم کی کوئی کرپشن نہیں ہوئی, کوئی مس یوز آف اتھارٹی نہیں ہوئی, بلکہ ان تمام فیصلوں سے پاکستان کی عوام اور بالخصوص پنجاب کی عوام کو ریلیف ملے. وہ تمام فیصلوں سے شہباز شریف کے اپنے بزنس کو نقصان ہوا, اپنے فیملی بزنس کو نقصان ہوا, لیکن پنجاب کی عوام کو فائدہ ہوا. اور یہی وہ وجہ ہے کہ کیونکہ بٹھائے تو ہوئے ہیں بزدار صاحب, یہی وہ وجہ ہے کہ شہباز شریف باہر رہے گا تو بتائے گا پاکستان کی عوام کو کہ آٹا چوری ہو رہا ہے, آپ کی بجلی چوری ہو رہی ہے, آپ کی روٹی چوری ہو رہی ہے, آپ کی دوائی چوری ہو رہی ہے, آپ کے اندر آپ کی جیبوں پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے. یہ بتائے گا شہباز شریف یہ بتائے گا کہ 40 ارب کا صرف جون 2020 تک پی ایم کووڈ ریلیف فنڈ جو ہے اس کی اندر ڈاکہ ڈل چکا ہے اور 900 ارب کا کوئی حساب نہیں, ریکارڈ اور فائلیں بند کر دی گئی ہیں. اور بتائے گا کہ معیشت کس طرح ٹھیک ہوتی ہے, کیونکہ اس کو پتہ ہے, کیونکہ نواز شریف کو, اس کی ٹیم کو پتہ ہے کہ ملک کیسے چلائے جاتے ہیں, کیسے ترقی دی جاتی ہے, کیسے پاکستان کی عوام کو سستی آٹا, بجلی, گیس, دوائی دی جاتی ہے. اور یہ جو کورٹ آرڈر ہے یہ آپ کے منہ کے اوپر تماچا ہے. آپ جتنی مرضی سازشیں کر لیں, کہانی بشیر میمن صاحب سے شروع ہوئی, اس کے بعد نیب میں گئی, اب ایف آئی اے میں گئی ہے. میں نے پہلے کہا تھا کہ آپ کو چیئرمین نیب لگ جانا چاہیے, اور ابھی بھی لگ جائیں تو پھر بھی آپ کو ایک دھیلے کی کرپشن نہیں ملے گی. خدارہ اپنی کرسی چھوڑیں, پاکستان کی عوام کو ریلیف دیں, استعفیٰ دیں. اور یہ جو آپ حرکتیں کرتے ہیں چور دروازے پہ عمران خان صاحب, شہباز شریف صاحب تو انشاءاللہ آپ جیل نہیں جائیں گے. پاکستان کی عوام یہ جانتی ہے کہ 2 دفعہ جیل گئے, حمزہ شہباز 22 مہینے جیل میں رہے, کوئی انویسٹیگیشن ایسی نہیں ہوئی جو نہیں ہوئی, کوئی ایک دھیلے کی کرپشن ثابت نہیں کر سکے. انہی کورٹس کے اندر پچھلے دروازے سے بھاگ جاتے ہیں جب ثبوت دینے کی باری آتی ہے, جب کاغذ دینے کی باری آتی ہے, اپنی خود احتسابی کی باری آتی ہے تو فائلیں چھپا دیتے ہیں, دھمکیاں دیتے ہیں میڈیا کو کہ فورن فنڈنگ پہ بات نہ کرو, چینی پہ بات نہ کرو, آٹا چوری پہ بات نہ کرو. تو آپ نے جو کرنا ہے آپ کر لیں, اس تماشے کو بند کریں, اور انشاءاللہ پاکستان مسلم لیگ نون نواز شریف کی قیادت میں, شہباز شریف کی قیادت میں پاکستان کی عوام کو وہ ریلیف دے گی جو ریلیف پاکستان کی عوام کا بنتا ہے. آپ نے جس کورٹ میں جانا ہے جائیں, اور اپنی مرضی کی عدالت لگا لیں پی ایم آفس کے اندر. بلکہ پی ایم آفس میں تو جلدی آپ کا وہ جو یونیورسٹی بننی تھی وہاں سے تو آپ کے جانے کا وقت ہوا جاتا ہے, تو بنی گالہ میں کورٹ لگے گی, وہاں لگا لیں اور اپنا خود ہی فیصلہ لکھیں, اور اس کے بعد آپ نے جو اپنے دماغ میں سزا دینی ہے وہ دیں. کیونکہ شہباز شریف صاحب نے خود یہ بات کہی ہے کہ اگر ایک دھیلے کی کرپشن ان کے خلاف نکل آتی ہے تو وہ سیاست بھی چھوڑ دیں گے اور قوم سے معافی بھی مانگیں گے. لیکن آپ کا کیا ہوگا, کیونکہ آپ کی نااہلی, نالائکی اور کرپشن کی سزا آج پاکستان کی عوام اس عذاب میں سے گزر رہی ہے. آپ کو جواب دینا پڑے گا. باقی ان کورٹس میں آپ کو صرف شرمندگی ہوگی, کیونکہ نہ پہلے کبھی کیس بنتا تھا, نہ کوئی کرپشن ہوئی, نہ کوئی مس یوز آف اتھارٹی ہوئی, نہ کسی قسم کی منی لانڈرنگ ہوئی, نہ کوئی کک بیک, کیونکہ اس وقت وزیر اعظم ملک کا نواز شریف تھا اور پنجاب کا وزیر اعلیٰ شہباز شریف تھا. بہت شکریہ. کوئی اور سوال؟ کوئی سوال نہیں؟ بہت مہربانی, بہت شکریہ. تھینک یو. اسلام آباد میں ترجمان مسلم لیگ نون مریم اورنگزیب نیوز کانفرنس کر رہی تھیں اور حکومت کو تنقید کا نشانہ بنا رہی تھیں. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ شہباز شریف اب جیل نہیں جائیں گے, احتساب کے اس تماشے کو اب بند ہونا چاہیے. وہ کہتے ہیں کہ آپ کی نااہلی کی سزا آج پاکستان کے عوام بھگت رہے ہیں.